جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ ہم دنیا میں آ کر بافضیلت نہیں ہوئے، اللہ کے یہاں سے بافضیلت آئے ہیں، اللہ کے یہاں سے ہم بافضیلت آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دے کر بھیجا، شجاعت دے کر بھیجی، سخاوت دے کر بھیجی، صباحت دے کر بھیجی، اور یہ نعمت ہمارے ہی حصے میں ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے۔ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے، لہذا سروں کو مسخر کر لینا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، مگر دل کسی کے لیے اگر مسخر ہوئے ہیں تو وہ ذات ہے، ذات اہل ہے۔ اللہ نے ہماری محبت، اب یہاں پر یہ فقرہ بی بی زینب نے بھی کہا، یہی فقرہ امام سجاد نے کہا کہ اللہ نے ہمیں نبوت کے ذریعے کرامت عطا کی، نبوت کے ذریعے اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے۔ اللہ نے محمد کو ہمارے قبیلے میں مبعوث فرمایا، منا نبی، نبی کریم ہم میں سے، نبی کریم ہم میں سے۔ اور پھر اللہ پوچھ رہا تھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے تو جان لو کہ محمد ہمارے قبیلے سے، محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، جعفر طیار ہمارے قبیلے سے ہیں۔ ایک سوال پڑھے محمد جعفر طیار ہمارے قبیلے سے ہے، محمد ہمارے قبیلے سے ہے، فاطمہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ اور اگلا فقرہ جو بی بی زینب نے بھی اپنے خطبے میں رکھا ہے، امام سجاد نے بھی اپنے خطبے میں رکھا ہے، تو جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ حمزہ سید الشہداء ہمارے قبیلے سے ہے۔ حمزہ سید الشہداء، لیکن یزیدیت نے اور بنی امیہ نے کوشش و کاوش یہ کی تھی کہ کسی طرح سے تاریخ کے چہرے پر پتہ ڈال دیا جائے، اور 40-50 سال کوشش و کاوش کی۔ بی بی زینب و سید سجاد نے اس ایک فقرے میں اس کی تمام تر کوشش و کاوش کو بے نقاب کر دیا ہے، جہاں سید سجاد نے کہا کہ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، تو فوراً سوال یہ ہوا یہ کس حمزہ کی بات کر رہا ہے؟ وہ حمزہ جو رسول کا چچا تھا، ہاں اسی حمزہ کی بات کر رہا ہے۔ وہ حمزہ جو جنگ احد میں مارا گیا تھا، ہاں وہی جو جنگ احد میں مارا گیا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، کہاں جس کا کلیجہ چبایا گیا؟ کلیجہ چبانے والا کون تھا؟ کا ہندا کون تھی؟ کہ یزید کی دادی؟ اس ایک فقرے میں امام نے زمانے سے خطاب کرتے ہوئے یہی تو کہا کہ تم ہندا کے بیٹے کے پیچھے جا رہے ہو، ہم فاطمہ کی نسل سے، کہ دونوں کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوا کہ فاطمہ کا نام درود کے ساتھ ہے، ہندا کا نام لعنت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس قبیلے سے ہوں کہ جس قبیلے سے حمزہ سید الشہداء ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے فضیلتوں میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تاریخ جس کو خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، یہاں پر دونوں خطبات میں یہ متن ملے ہوئے آپ کو کہ اپنے قبیلے کے فضائل اس انداز میں بیان کیے کہ ہم کعبے کے بیٹے ہیں، ہم ہل و حرم زمزم و صفا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر امام نے اپنی گفتگو کا انداز اچانک سے تبدیل کیا
جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہ فکرہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی دربار یزید میں کہ جہاں یزیدی ماحول ہے اس ماحول میں یہ فکرہ کہنے کی ضرورت تھی۔ عجب نہیں امام اس میڈیا سے خطاب کر رہے ہوں کہ یہاں پر میں بھی موجود ہوں، یزید بھی موجود ہے، یہاں میرا قبیلہ بھی، یزید کا قبیلہ بھی۔ تم میڈیا ہو، مستقبل تمہاری خبروں سے استوار کیا جائے گا۔ تم شعر کہو گے وہ تاریخ بنے گی، ادب بنے گا، تم لکھو گے روایتوں کے ذریعے وہ تاریخ مرتب ہوگی۔ میں دربار یزید میں کہہ رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، یہاں یزید بھی موجود، میں بھی موجود۔ ذرا سوال تو کرو کہ خانہ کعبہ میں اس کا دادا پیدا ہوا تھا یا میرا دادا پیدا ہوا ہے؟ اور جب یہاں پر پہنچیے گا تو امام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ خطبہ امام علیہ السلام کا تمام ہوا، مگر ماحول میں تبدیلی آئی کہ وہ میڈیا جو یزید کو خلیفۃ الرسول لکھنا چاہ رہی تھی وہ فوراً سوال کرنے لگی کہ کس کو اسیر کر کے لایا ہے، یہ کس کو قیدی بنا کر لایا ہے؟ یہ قیدی نبی کی نسل سے اپنے آپ کو بتا رہا ہے، علی کا بیٹا اپنے آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ قیدی بتا رہا ہے کہ زمزم و صفا کا بیٹا ہے۔ اس کی بہن نے اعلان کیا آیات الہی پڑھنے کے بعد کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، میرا بھائی وہ بھائی کہ جس کا جبرائیل نے جھولا جھلایا، میکائیل جسے لوری سناتے تھے۔ یہ کس قبیلے کو باغی کہہ رہا ہے؟ نبی کا قبیلہ، اس قبیلے کو باغی کہہ رہا ہے۔ تو فوراً بغاوت کی بو آئی اور اس انداز میں کہ سفیر روم بیدار ہوا۔ جب بیدار ہوا تو یزید تو جانتا ہے تو نے کس کو شہید کیا ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد، یہ نبی کا نواسہ۔ ہم روم کے رہنے والے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے اگر آج بھی پتہ چل جائے کہ عیسیٰ کی نیابت میں ہمارے درمیان میں کوئی کردار ہے تو ہم اس کی عزت و احترام اس انداز میں کریں گے کہ اس کے قدموں کی دھول اٹھائیں گے اور وہ ہمارے لیے سرمایہ بصیرت ہوگی۔ سفیر روم کو قتل کر دیا گیا۔ دھیرے دھیرے یہ پیغام آگے بڑھتا رہا، کس انداز میں کہ جب قیدی قید خانے میں چلے گئے تو دربار میں عام کیا ہے زینب و سجاد نے، زندان سے عام کیا ہے سکینہ نے، کہ جاتے ہوئے بچوں کو دیکھا، بلا دیا بچوں میرے نزدیک آؤ، آؤ در زندان سے بیٹھو، میں تمہیں ایک داستان سناتی ہوں، ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس علامتی کہانی میں سارے کردار کربلا کے کردار، تو اس بادشاہ سے وطن چھڑایا گیا، ایک زمین پر اسے قتل کر دیا گیا۔ بچوں کے ذہن میں فوراً سوال آتا تھا کون تھا وہ بادشاہ؟ تو جواب یہی تھا بچوں کو میرا بابا تھا، میرا بھائی تھا، چھوٹا سا بھائی کہ جس کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا، میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ داستان غم سکینہ نے بیان کی۔ بچوں نے گھروں میں جا کر ماں باپ سے تذکرہ کیا تو کربلا عام ہونے لگی، بچے مانوس ہونے لگے، معمول بن گیا ہے، لہذا سکینہ کو قید تنہائی کا حکم آیا ہے کہ اب یہ در زندان تو نہیں بیٹھیں گی، اب قید تنہائی ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں صرف انہیں رہنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہ قید تنہائی ہوئی ہے۔ استاد محترم آیت اللہ جعفر صاحب کہتے ہیں کہ سکینہ شہید ہوئی اور وہ جنازہ اسی وجہ سے باہر نہ آ سکا کہ اگر یہ خبر عام ہوتی کہ وہ بچی جو داستان غم بیان کرتی تھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو شام میں انقلاب آ گیا ہوتا، شام میں بغاوت ہو گئی ہوتی۔
لہذا اس جنازے کو پھکڑیاں لگے ہوئے بیڑیاں پڑے ہوئے ہاتھوں سے سید سجاد نے اٹھایا اور ایک چھوٹی سی تربت بنا دی۔ لیکن آج دو معصوم کی شہادت اور اس بستی کے لحاظ سے یہ الوداعی موقع، معصوم بھی وہ معصوم کہ جس نے یہ دین ہم کو دیا، جس نے یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ارکان الہی ہم تک پہنچائے ہیں، اور مطالبہ یہی کیا ہے کہ دیکھو اگر اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو اجر یہی ہے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ زمانے نے اجر کس طرح سے دیا کہ ادھر نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ادھر زہرا کی دہلیز پر آگ اور لکڑیاں لے کر خلو ابوالحسن ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ کہ تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین کبھی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور صرف دھمکی دی نہیں گئی ہے، آگ لگا دی گئی ہے۔ رسول جس کا احترام کہ جس دہلیز پر نماز کے بعد سلام کرتے رہے، جس کو احترام میں اٹھ کر اپنے مقام پر بٹھاتے رہے، نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد زمانے نے سلوک کیا کیا کہ اس کو اس انداز میں اس دنیا سے رخصت کیا گیا ہے کہ اس کے لبوں پر یہ مرثیہ تھا، صبح علیہ مصائب الليل والنہار، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں کو پڑتی تو سیاہ ہو جاتے، اگر پہاڑوں کا پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی زہرا اس دنیا سے گئی۔ مصائب کا سلسلہ ختم ہوا کا نہیں، ابھی تو کوفے میں علی کا زخمی سر دیکھنا ہے۔ کیا مصیبتیں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ ابھی تو حسن کے جنازے پتیر 28 سفر ہے۔ نانا نے سنت کے مطابق مولا روزہ رکھا کرتے تھے، افطار کے وقت جو بنت اشد سے پانی طلب کیا، زہر ملا کر جب وہ پانی دیا اور مولا نے ایک گھونٹ نوش فرمایا تو آواز دی، زینب جلدی آؤ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ زہر کا یہ اثر تھا کہ کلیجہ ٹکڑے ہو گیا۔ زینب تو آواز دی، زینب کشت لیے ہوئے آئی، بھائی کا کلیجہ کشت میں گرتا رہا، زینب دیکھتی رہی، ماتم کرتی رہی، افسوس کرتی رہی کہ زینب یہ آخری منزل ہے، اے بہن آج کے بعد تم حسن سے محروم ہو جاؤ گی۔ حاضر وصیتیں تمام ہوئی، حسین کو بلایا، اسرار امامت سپرد کیے، بھیا میری آخری خواہش، بہن زینب میری آخری تمنا، اے بہن وہ اب مجھے آخری منزل میرے نانا کے پہلو میں دے دینا۔ میری آپ کے بھائی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ یہ امام کی خواہش کے مطابق حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، چاہنے والے آئے، چونکہ حسن کی آخری خواہش ہے لہذا نانا کے پہلو میں جگہ دینی ہے، نانا کے پہلو میں دفنانا ہے۔ لاشا لے کر چلے، ادھر سے ایک مرونہ نے رومال سے اشارہ کیا کہ اے حسین حسن کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں یہ اشارہ تھا کہ تیروں کی بارش ہونے لگی، تیروں کی بارش ہوئی، عباس دوڑتے ہوئے آئے اور تلوار لے کر کے باہر نکلے تو حسین کی نگاہ پڑی، ایک جملہ کہا عباس ابھی کربلا نہیں گئے۔ عباس ابھی کربلا نہیں ہے، میرے بھیا مجھے جنگ نہیں کرنی، میرے بھائی مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے، مجھے تلوار نہیں چلانی، میں اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے آیا ہوں۔ حسین نے جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر دوبارہ
اور بہن تیر نکالے جسم سے، اور جسم سے تیر نکالتے نکالتے آنسو بہاتے بہاتے زینب یہ کہتی رہی، ہے یہ مصیبتیں زینب کی تردید میں، ہے یہ مسائل زینب کی تردید میں۔ ہاں بیٹی، یہ آپ ہی کا تو نصیبہ ہے کہ آپ کبھی بھائی کے جنازے پر تیر، کبھی بھائی کا جنازہ تیروں پر۔ ہاں جو زینب کی مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے، کربلا کی منزلیں، شام و کوفہ کی منزلیں، اور پھر شام میں تشہیر کربلا۔ یہ تشہیر کربلا ہو گئی ہے، الوداعی ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو اگلے برس رہے گا وہ ماتم کرے گا، ورنہ ہمارا تو یہ آخری سلام۔ آج عزا خانہ بڑھا دیا جائے گا، فرش سمیٹ دیا جائے گا۔ حسین تیرا جو حق بنتا تھا، زینب جس انداز میں ہمیں ماتم کرنا چاہیے تھا، اے مولا حسین جس طرح سے ہمیں آنسو بہانا چاہیے تھے، ہم اپنے مہمان کا وہ حق ادا نہ کر سکے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ اے مولا الوداع، اے مولا خدا حافظ۔ تشہیر کربلا ہو گئی، تشہیر کربلا ہو گئی۔ زینب کو زندان سے رہائی ملی ہے، سید سجاد کی ہتھکڑیاں اتری ہوئی ہیں، بیڑیاں کٹی ہوئی ہیں، پھوپھی اماں رہائی مل گئی۔ اب بتائیے کہ میرے لال میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، میں اپنے بھائی کو آنسو نہ بہا سکی، میں سب سے پہلے اپنے بھیا کا ماتم فرش عزا بچھا دی گئی۔ وارث غم بنی زینب، وارث غم بن کا بیٹھی مسند غم کا، 3 دن ماتم کیا۔ اب میں اپنے وطن جاؤں گی، کیونکہ اماں 2 راستے، ایک کربلا سے ہو کر گزرتا ہے، ایک سیدھا مدینے جاتا ہے۔ کہ میں اپنے بھیا کے مزار پر جاؤں گی، میں پہلے کربلا جاؤں گی۔ زینب چلی تو دیکھیں شام میں تبدیلی کہاں تک آئی ہے کہ آج سیاہ لباس پہنے ہوئے عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، اے علی کی بیٹی زینب ہم تجھے کل نہیں پہچان سکے تھے، لہٰذا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اے بی بی معاف کر لینا۔ اے بی بی ہمیں معافی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ زینب اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہی، بس وہ منزل آئی کہ جہاں سے زینب کو آگے بڑھ جانا تھا، حاضروں ان عورتوں کو واپس پلٹ کر آنا تھا۔ منزل آئی تو اب زینب نے کہا بیبیوں تم معافی کی بات کر رہی ہو، زینب تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، میں تقریباً 1 برس تمہارے درمیان رہی، میں نے کوئی خواہش نہیں کی، اب جا رہی ہوں تمہارے درمیان سب سے قیمتی امانت سکینہ رہ گئی ہے۔ شام کے وقت جب زندان کی جانب سے گزرنا تو ایک شمع تربت سکینہ پر روشن کر دینا۔ وہ بچی کہتی تھی پھوپھی اماں اندھیرا بہت ہے، اے بیویوں خدا حافظ، اے بیویوں الوداع۔ آ گئی زینب کربلا میں، ادھر قبر حسین کا پہلا مجاہد جابر قبر حسین سے لپٹا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ بنی اسد والے جابر کو دیکھنے کے بعد جابر کے نزدیک آئے، تو اب جابر نے بنی اسد کے ایک کسان سے سوال کیا، یہ بتاؤ اس صاحب قبر کو جانتے ہو؟ کہ ایک دن کی آشنائی ہے، کیسا پایا اسے؟ کہ جیسا صابر یہ تھا جابر ایسا صابر ہم نے نہ دیکھا، جیسا شجاع یہ تھا ایسا شجاع ہم نے نہ دیکھا۔ جابر ہم نے دیکھا کہ جب یہ جوان کی میت اٹھانے جا رہا تھا تو اس کے سر میں ایک بال بھی سفید نہ تھا، یہ جوان کی میت اٹھا کے لایا تو اس کے سر میں ایک بھی سیاہ بال نہ تھا۔ جابر لمحوں میں ضعیف ہو گئے حسین، ساعتوں میں ضعیف ہو گئے حسین۔ جابر ہم نے دیکھا یہ حسین اپنے ششماہے کے گلے سے تیر کھینچ رہے تھے۔ وہ کسان اس منزل کو پہنچا کہ اس نے اپنے بچے کے گلے سے تیر کو کھینچا، جابر آگے بڑھے اور روک دیا کہ بس اور بیان نہ کر، اگر اور بیان کیا تو میرا گلے
पत्थरों की टापों की आवाज आई। जाबिर ने अपने गुलाम अतिया से सवाल किया, अतिया क्या देख रहे हो? तो आका एक काफिला है कि वो सरहद करबला से नजदीक हो रहा है। जाबिर अपने मकाम से उठे, आगे बढ़े। ऐ काफिले वालों जरा एहतराम के साथ, काफिले वालों जरा इज्जत के साथ, तुम नहीं जानते ये जागीर अली अकबर है, तुम नहीं जानते यहाँ अली का शेर अब्बास सो रहा है। जागीर अली अकबर ने इज्जत के साथ, ज़ैनब ने एक फिक्रा सुना सैयद सज्जाद, जरा जाबिर से एक मर्तबा और मालूम कर ये किसकी जागीर का? अली अकबर की जागीर। मैं इस जागीर के कुर्बान, मैं अब्बास के कुर्बान, मैं कासिम के कुर्बान। लेकर बला हो गई ज़ैनब कोनियों के बल चलती हुई हुसैन के मजार पर। भैया एक बरस बाद ज़ैनब तेरा चेलम करने के लिए आई है। ए भैया, मैंने तेरे पैगाम को मरने नहीं दिया, मैंने तेरी मेहनतों को खत्म होने नहीं दिया। हुसैन के रोज़े पर, हुसैन के मजार पर मातम करने के बाद सारी बीवियों को अंजुमन की शक्ल में, बीवियों आओ मेरे पीछे पीछे, फरात के किनारे मेरा अब्बास सो रहा है। गयूर जरा कब्र से निकलने के बाद देख अब्बास, जरा तुरबत से उठकर देख ज़ैनब क्या वही ज़ैनब रह गई है जिसे तुम मदीने से लेकर आया था? भैया भैया मेरे बाजुओं में रेशमा बांधी गई, मैं कूफा और शाम के दरबारों बाजार में तेरा पैगाम आम करती रही। लरजने लगी गाजी की कुर्बत, आवाज आई बहन मैं तेरी शजाअतों का कुर्बान, मैं तेरी कुर्बानियों के सदक़े। ऐ ज़ैनब ये निशान मुझे न दिखा, मेरी कब्र फट जाएगी। ऐ ज़ैनब इन निशानों का, इन रेशमा के निशानों का पर्दा डाल ले, मुझसे कब्र में नहीं रहा जा रहा है। 3 दिन ज़ैनब ने अपने भाई का गम मनाया, मातम किया, नौहा पढ़ा, मरसिया पढ़ा। तीसरे दिन उठी और करबला से मदीने का रुख किया है। और जब मदीने का रुख किया तो जहां तक हुसैन की कब्र नजर आती रही, मुड़ मुड़ के देखती रही, आवाज देती रही, भैया खुदा हाफिज, अगर जिंदगी रही तो ज़ैनब अगले बरस फिर आएगी, नहीं तो ज़ैनब का आखिरी सवाल। ऐ हुसैन खुदा हाफिज, ऐ हुसैन अलविदा। लीजिए करबला से रुखसत होने के बाद ज़ैनब मदीने से नजदीक हो रही है। वो मदीना के जिसको बाहर से ज़ैनब ने आज तक न देखा था, हाँ वो आसार नजर आना शुरू हुए। तो महमिल का पर्दा हटाया उम्मे कुलसूम ने और एक फिक्रा कहा, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना। ऐ हमारे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। जब हम गए थे तो हमारे सरों को हमारे बारिशों का साया, हमारी गोदियां आबाद थी। आज जब पलट कर आ रहे हैं तो न सरों पर बारिश है, न गोदियों में बच्चे हैं। हम करबला में उजड़ गए, हम करबला में बर्बाद हो गए, हमारी गोदियां करबला में उजाड़ दी गई हैं। आसार मदीना नजर आए। सज्जाद से ज़ैनब ने कहा, भैया काफिला यहीं रोक दिया जाए। खेमे लगाए गए, देवियां खेमा में फरोकश हुई। इमाम सज्जाद ने बशीर को बुलाया, बशीर तेरा बाप शायर था, क्या तू भी शायरी कर लेता है? बोला मैं भी शेर कह लेता हूँ। तो बशीर जब मदीने में हमारे आने का ऐलान कर दे। बशीर अलम लिए हुए मदीने में ये कहता हुआ चला, ऐ मदीने वालों, ये मदीना रहने के काबिल न रहा।
हुसैन करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए। बशीर कहता है मैं जिस महल्ले से भी गुजरा कि लोग थे जो मेरे पीछे पीछे चलने लगे, मातम करते हुए, नौहा पढ़ते हुए, आंसू बहाते हुए, और ये कहते हुए कि बशीर ये क्या कह रहा है, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए हैं। मैं महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, जैसे ही मैंने कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए तो एक बच्चे ने आकर मेरे दामन को थामा और थामने के बाद ये कहा कि बशीर तूने क्या कहा कि हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। बशीर पहले ये बता कि तेरे हाथों में ये अलग कहां से आया है। 28 रजब को जब काफिला गया था ये अलग मेरे बाबा अब्बास के हाथों में था, इस पर ये खून के छींटे कैसे हैं। हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। और मेरे अंदर क्या हौसला कि मैं बयानी से काम काफिला बैरून मदीना ठहरा हुआ है। हाँ जो ये जुमला बशीर ने कहा वो बच्चा तेजी से एक घर में दाखिल हुआ, दो बीबियां कि एक असा का सहारा लिए हुए। बीबी आन कर बशीर के सामने, बशीर तूने क्या कहा, मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया। बीबी काफिला बैरून मदीना ठहरा हुआ है, मुझ में क्या हिम्मत, मगर बयानी से काम लो। हाँ वो बीबी असा का सहारा लिए हुए, एक दूसरी बीबी को अपने साथ लिए हुए बहुत तेजी से बैरून मदीना चली है। बैरून मदीना चली तो इस अंदाज में कि इमाम सज्जाद दरे खेमा पर बैठे हुए हैं, इमाम सज्जाद दरे खेमा पर बैठे हुए हैं। जाने वालों में उम्मुल बनीन और बीबी सुगरा है। सुगरा की ये तमन्ना कि किसी तरह से जल्दी से जाए और जाकर अकबर से मिले, जाकर अकबर से मिले। लिहाजा सैयद सज्जाद जो सामने बैठे हुए थे पहचान नहीं पाई सुगरा, पास से गुजरी, आगे बढ़ी थी 2 कदम कि सज्जाद ने आवाज दी, बहन इंतजार जिसका कर नहीं है वो आया नहीं है, मुझे तूने पहचाना नहीं है। आवाज पहचानी भी थी, सुगरा हुई तो सुगरा तूने मुझे न पहचाना, सज्जाद को न पहचाना। आज ने जुमला कहा, इमाम सज्जाद अपने मकाम से उठे तो सुगरा जिसे देख रही है वो करबला के मैदान में रह गया है। जिससे मिलने की ख्वाहिश है वो करबला के मैदान में रह गया है। अकबर नहीं आया है, कासिम नहीं आया है और मोहम्मद नहीं आए हैं। तसल्ली दी सुगरा को तो अब सुगरा ने आगे बढ़ने के बाद बीवियों की आगोश को देखना शुरू किया। हाँ ठीक है अकबर नहीं आया, ठीक है कासिम नहीं आया, मगर मेरा 6 महीने का भैया अली असगर तो आया होगा। मातम करने के बाद सज्जाद ने कहा सुगरा को भी करबला में तीरे से शोभा से शहीद हो गया है। तो वो भी करबला में तीरे से शोभा से शहीद हो गया। सुगरा उम्मुल बनीन यहाँ पर मातम कर ही रही थी कि खेमे में गई, पुरसेदारी शुरू हुई कि ये खबर किसी ने मोहम्मद इब्न हनफिया को दी है। मोहम्मद इब्न हनफिया को खबर मिली, लिहाजा दौड़ते हुए घोड़े से गिरे हैं और इमाम सज्जाद के पास आए। इमाम सज्जाद के पास आए तो अब इमाम सज्जाद को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया। इमाम सज्जाद ने कहा चचा हिस्सा, मुझे अपने सीने से लगाने के बाद इस अंदाज में प्यार न कीजिए। सैयद सज्जाद क्या हुआ, शाल को हटाया, शाल रज़ा को हटाया, देखा कि गला जख्मी है, पैर जख्मी है, तन जख्मी है। हाँ जी वो एक जुमला का सैयद सज्जाद ने चचा हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, आप शहीद हो गए। ज़ैनब को कूफा और शाम के बाजार में बुलाया गया। चचा तन भी जख्मी है, ये दिल भी जख्मी है। ये जुमला सुना मोहम्मद इब्न हनफिया ने, ज़ैनब की तशहीर की गई है, जमीन पर रश खा के गिर गए हैं। रशी से इफाका हुआ तो घोड़े पर